راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ پکارتا ہے علم یہ، نہ کہے نہ پھر جو کل کو خسارت ملے کہاں چلے، نہ کہے نہ پھر جو کل کو خسارت ملے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، مدری چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ سیزن 14 جاری ہے اور آج نواں پروگرام ہے۔ 8 پروگرام ہو گئے، 8 ٹیمیں آگے پہنچ گئیں۔ آج ہمیں نئی ٹیم کی تلاش ہے اور انشاءاللہ 2 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا اور مقابلے میں ہی ہم انشاءاللہ بہت کچھ سیکھتے چلے جائیں گے۔ آج پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور سمندری کی ٹیمیں ہمارے ساتھ ہیں۔ سمندری شاید بہت سارے لوگوں کے لیے نیا نام ہوگا، انہی سے پوچھتے ہیں کہاں ہے یہ سمندری، کون سے سمندر میں ہے اور پھر یہ ٹیم کیسے سلیکٹ ہوئی ہے، یہ بھی ان سے جانیں گے۔ میری دائیں طرف اسلام آباد، بائیں طرف سمندری کے اسلامی بھائی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان سے بات کی جائے، آپ کو آخری پروگرام جو ذہنی آزمائش کا 8واں سلسلہ تھا، جس میں 3 ٹیمیں وہ تھیں جو پیچھے رہ گئی تھیں، ان 3 ٹیموں میں سے ایک ٹیم آگے بڑھی۔ آئیے اس پروگرام کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدری چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ اگر کوئی نمک گرا دے تو بعض لوگ کہتے ہیں اسے قیامت کے دن پلکوں سے اٹھانا پڑے گا، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ عوام کو چاہیے کہ عذاب، ثواب اور قیامت کے متعلق جو بھی باتیں ہیں وہ علماء سے پوچھ کر یا ان سے سن کر آگے بیان کریں۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب پڑے محشر میں شور دارو گیر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن عظیم میں صاحب خلق عظیم کس مقام پر فرمایا گیا؟ آیت، ترجمہ اور سورت کا نام بتائیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق والے ہو۔ سورہ قلم آیت نمبر 4۔ جواب درست دے دیا ہے۔ 19 اور 18 نمبر، حضرت حلیمہ سعدیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ ہیں۔ صحیح۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام سلمہ ہے۔ غلط۔ پیارے آقا پر پہلی وحی غار ثور میں نازل ہوئی۔ غلط۔ نماز عصر میں کل 12 رکعتیں ہیں۔ غلط۔ نماز جمعہ بغیر جماعت کے ادا نہیں کی جا سکتی۔ صحیح۔ جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں، کمال کر دیا۔ لیکن بہت زبردست چڑیوٹ والوں نے کمال کیا ہے۔ وہ چکوال کی ٹیم جو آگے بڑھتی جا رہی تھی 1 نمبر سے پیچھے رہ گئی اور چڑیوٹ والوں نے مقابلہ جیت لیا ہے۔ اذکر اللہ۔ تینوں ہی ٹیمیں بڑی شاندار ہیں، دل چھوٹا نہ کریں، پھر زندگی رہی کسی مقابلے میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آنکھیں اشکبار ہیں، بڑی امیدیں لیے اسلامی بھائی آتے ہیں، بڑی تیاری کر کے آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ ان سب کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ سرور
बड़े रिक्कत अंगेज मनाजिर थे जो टीमें वापस पीछे रह गई। उनमें से कुछ इस्लामी भाइयों की तो बाद में पता चला तबीयत भी ख़राब हो गई, उनको कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी देनी पड़ी। और यकीनन ये इश्क़ मदीना है, नबी पाक से मोहब्बत का एक अंदाज़ है। ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम में तकरीबन बच्चों को जब हम पूछते हैं कि क्यों आए हैं, तो अक्सर की ये पुकार होती है या तमन्ना होती है कि मदीने जाना है, क्योंकि नॉर्मली ज़हनी आजमाइश जीतने वालों को इनाम के तौर पर मदीने शरीफ के टिकट की तरकीब बनी जाती है। अब देखें इस बार किसका बुलावा आता है। वैसे सच्ची बात यह है कि ज़हनी आजमाइश में आएँ ना आएँ, मुकाबला जीतें ना जीतें, बुलावा आएगा तो वैसे ही मदीने पहुंच जाएंगे। और ऐसे भी इस्लामी भाई को मैं जानता हूँ कि ज़हनी आजमाइश में उनको टिकट भी मिल गया है और कई सालों से टिकट मिला हुआ है, मगर किसी वजह से वो नहीं जा पा रहे। तो असल चीज़ बुलावा है। हम नबी पाक की बारगाह में अर्ज़ करते रहें, इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा। आइए दोनों टीमों से तारुफ हासिल करते हैं। दाईं तरफ मेरे इस्लामाबाद के इस्लामी भाई अपना नाम बताएंगे और क्या करते हैं ये भी बताएंगे। मेरा नाम सैयद ज़ुबैर गिलानी है, जामिअतुल मदीना G11 इस्लामाबाद के 7th ईयर का तालिब इल्म। माशाअल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद आसिम अत्तारी, जामिअतुल मदीना फ़िज़ान महर अली G11 इस्लामाबाद में 7th ईयर का तालिब इल्म हूँ और साथ BS कर रहा हूँ। माशाअल्लाह जी। हाफिज़ नुमान अली अत्तारी, जामिअतुल मदीना फ़िज़ान मिलाद कामरा कैंट दर्जा ख़ामसा में पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह। चले जनाब, ये टीम इस्लामाबाद की हम तक पहुंची है, तो कैसे पहुंची है? हमारी टीम वहां तक गई, ऑडिशन किए गए, सिलेक्शन हुई, कैसे हुई, कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। इल्म नूर है, 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 इल्म नूर है। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में। जलाएंगे ये अज़्म है, दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे ये अज़्म है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किस वक्त और किस दिन किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने जुमे के रोज़ ज़वाल से लेकर असर तक सजदे किए। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। क्या दुआ पढ़े बगैर हकीका नहीं होगा? जी नहीं, दुआ पढ़े बगैर भी हकीका हो जाएगा। ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। इस्लामाबाद के इस्लाम भाई कैसे हम तक पहुंचे हमने देखा। नाज़रीन, अब चलते हैं समुंदरी की टीम से तारुफ लेते हैं। पहले तो ये बताओ ये भाई है कहाँ पर? पाकिस्तान के नक्शे में समंदर तो कराची वालों के पास था, ये समुंदरी कहाँ पर है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूबा पंजाब का ज़िला है फैसलाबाद। ठीक है। इसकी ये तहसील है समुंदरी। समुंदरी एक इलाका है, वैसे मुझे तो पता था लेकिन मैंने कहा शायद बहुत सारे नाजरीन को नहीं पता होगा। फैसलाबाद के करीब ये इलाका है समुंदरी। और अब तीनों इस्लामी भाइयों से बारी बारी इंशाल्लाह नाम और क्या मसरूफियातें पूछते हैं जी। मेरा नाम मोहम्मद हसन अतारी और वालिद का नाम असमतुल्लाह है और मैं जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना बखर में फ़र्स्ट ईयर का तालिब इल्म हूँ और मेरा ताल्लुक़ जो है नईवेला शहर से, तहसील पुरवा, ज़िला डेरा इस्माइल खान से है और मेरी समुंदरी में सिलेक्शन हुई। क्या बात है, जामिया बक्कर में है, रिहाइश डेरा इस्माइल खान में है, सिलेक्शन समुंदरी में हुई है। क्या बात है आपकी जनाब। दूसरे इस्लामी भाई जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुज़म्मिल इम्तियाज़ और अब्बू जान का नाम इम्तियाज़ हुसैन है और मेरी तालीमी काबिलियत FSC है और मैं फ़ैज़ान मदीना मदरसतुल मदीना में हिफ्ज़ का तालिब इल्म हूँ समुंदरी में। माशाअल्लाह। चलें, कितने पारे हो गए? 26 शुरू हुआ था, 25 हो गए। 25 पारे हिफ्ज़ हो गए। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको हाफिज़ बा अमल बनाए। माशाअल्लाह जी। मेरा नाम हाफिज़ मदर हुसैन अत्तारी है। मेरे वालिद का नाम रफ़ीक अहमद अत्तारी है। मैं दारुल उलूम गौसिया रिज़विया रुश्दुल ईमान रिशकोट का सेकंड ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। चलिए जनाब, देखते हैं समुंदरी में जो ऑडिशन हुआ उसमें क्या हुआ, कुछ मनाज़िर आपको दिखाते हैं। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है।
مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پنجاب کے شہر سمندری میں۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ ناتواں کے سر پر اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ۔ نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے، ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ۔ خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ پاک افتاد دو، بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ علم نور ہے، علم نور ہے۔ یہ بتائیں بچے کو کتنے سال تک دودھ پلانے کی اجازت ہے؟ 2 سال تک بچے کو۔ جہنم کی گہرائی کا کیا حال ہے؟ جہنم کی گہرائی کا یہ حال ہے، اگر ایک پتھر اس کے کنارے سے پھینکا جائے تو 70 سال میں اس کی تہ تک پہنچے۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ جناب یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ سمندری والے کیسے سلیکٹ ہوئے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ جناب آج پھر تبدیلی ہوئی ہے سیگمنٹس میں، 2 نئے سیگمنٹ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ایک نہیں بلکہ ایک ساتھ 2 تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ پہلا سیگمنٹ علم نور ہے، دوسرا سیگمنٹ عشق کے بول، تیسرا سیگمنٹ سنیے مگر دھیان سے۔ جناب یہ نیا سیگمنٹ انٹروڈیوس ہوا ہے۔ چوتھا ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، پھر جانے اور پہچانے اور سبحان اللہ یاد حرمین، یہ ایک نیا سیگمنٹ آیا ہے، اور آخری سیگمنٹ ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، علم نور ہے۔ یہاں ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، کیونکہ ہمارا ایک سیگمنٹ تھا اللہ اللہ حضور کی باتیں، اس میں ہم روزانہ ایک حدیث آپ کو یاد کراتے تھے، بعض اوقات 2 حدیثیں بھی یاد کراتے تھے، تو ہم آج کی حدیث کے نام سے روزانہ حدیث تو آپ کو ضرور بتایا کریں گے۔ وہ سیگمنٹ ختم ہو گیا مگر حدیث یاد کرنے کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ جناب پہلا سیگمنٹ علم نور ہے، پہلا سوال کریں گے اسلام آباد والوں سے۔ پاکستان کا دارالحکومت ہے اسلام آباد، بتائیے اگر کوئی نابالغ اپنی کوئی چیز مثلاً ٹافی بسکٹ وغیرہ کسی اسلامی بھائی کو تحفے میں دے تو قبول کرنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی نابالغ اپنی کوئی چیز مثلاً ٹافی بسکٹ وغیرہ کسی کو دے تو اس سے یہ قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ اسے قبول کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نابالغ سے کوئی چیز اس طرح نہیں لی جا سکتی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سمندری والوں سے سوال ہے، ضمیر کیا ہے؟ خدا چلے یہ راستہ ہے علم کا۔ ضمیر ایک گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، یہ ایک نفس لوامہ ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو شرمندگی محسوس کرتا ہے، جب بندہ شرمندگی محسوس کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ضمیر کوئی گوشت کا لوتھڑا نہیں بلکہ اندرونی احساس کا نام ضمیر ہے۔ اسے نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والا نفس بھی کہتے ہیں۔ جب بندہ گناہ کر بیٹھے اور اس کا نفس لوامہ ہو تو وہ نادم اور پریشان ہوتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے، اور جب بندہ شرمندہ ہوگا تو توبہ کرے گا تو گناہ معاف ہوگا۔ اللہ کرے کہ کہتے ہیں نا ضمیر زندہ رہے، لوگوں کا ضمیر ہی مر جاتا ہے، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، تو اللہ کرے کہ اول تو گناہ نہ ہو اور خطا ہو جائے تو اس کا احساس ہو جائے اور ہم توبہ کرنے والے بن جائیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اسلام آباد والوں سے سوال ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ نیک بندے کی صحبت نیک کر دیتی ہے اور برے بندے کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے۔ اچھے بندے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ واقعی ناظرین یہ دیکھی ہوئی بات ہے کہ چور کے ساتھ بیٹھنے والا چور ہی بنتا ہے، شرابی کے ساتھ بیٹھنے والا نشہ شروع کر دیتا ہے، اور نمازی کی دوستی ہو تو نمازی بن جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم یہ بات سمجھ جائیں اور برے دوستوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ پریشانی دور کرنے کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لا حول شریف یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کیجیے، کیونکہ اس سے 99 بلائیں دور ہو جاتی ہے اور سب سے آسان تر بلا پریشانی ہے، اور اس کو روزانہ 60 بار اول و آخر دوسری پڑھ کر دم کر کے پی لیا کریں۔ لاہور شریف یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کیجیے اور اس سے 99 بلائیں دور ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے آسان تر بلا پریشانی ہے، اور لاہور شریف روزانہ 60 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پی لیا کریں۔ چلیں جناب، وظیفہ مل گیا، کسی بھی پریشانی میں عمل کرنا شروع کر دیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چھوٹا بچہ اگر فوت ہو جائے تو کیا اس کا تیجا کر سکتے ہیں؟ ہم سویم کہتے ہیں، یعنی تیجا کیا چھوٹے بچے کا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو اس کا تیجا، 40واں وغیرہ یہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ سب اصال ثواب کی ہی صورتیں ہیں، اور اصال ثواب بچے کو بھی کیا جا سکتا ہے، جوان کو بھی اور بوڑھے کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ جناب، ایصال ثواب کرنا کار ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کیا جا سکتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا رات میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ چلیں جناب، بہت سارے لوگوں کے لیے یہ مسئلے کا جواب ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات میں ناخن کاٹنا جائز ہے۔ عوام میں یہ مشہور ہے کہ رات میں ناخن کاٹنا جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ جناب، عوام میں یہ غلط مشہور ہے کہ رات میں ناخن کاٹنا منع ہے، آپ رات میں بھی ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جناب، 3 سوال ہو گئے، اور اب جو 2 سوال کیے جائیں گے دونوں ٹیموں سے، 2 سوال، یہ ان کے سلیبس میں نہیں ہیں، سلیبس سے ہٹ کے سوال ہیں، لیکن آپشن انہیں دیے جائیں گے۔ اسلام آباد والوں سے سوال ہے، غزوہ احد کس سنہ ہجری میں ہوا؟ 3 ہجری، 4 ہجری یا 7 ہجری؟ غزوہ احد کس سنہ ہجری میں ہوا؟ 3 آپشن ہیں۔ 3 ہجری، 4 ہجری یا 7 ہجری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد 4 ہجری میں ہوا۔ اچھا، یہاں کوئی اسلام میں بتائیں گے؟ چلے دیکھیں ذرا کون بتاتا ہے۔ غزوہ احد، ان کا کہنا ہے 4 ہجری میں، ہو سکتا ہے آپ کا بھی کہنا یہ ہو، اگر ان سے ہٹ کے کچھ کہنا ہے تو بتائیے۔ جی آپ بتائیں گے۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام معین الدین محمد یوسف ہے۔ جی، غزوہ احد 3 ہجری میں ہوں۔ یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہیں پڑھا تھا آپ نے؟ جی، کہاں پڑھا تھا؟ مدرسے میں۔ ارے واہ، ماشاءاللہ، بڑی زبردست آپ کی تربیت ہو رہی ہے جناب۔ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا۔ بدنی منع نے جواب ٹھیک دے دیا ہے، ہمارے اسلامی بھائیوں سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب باری ہے سمندری والوں کی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کب ہوا؟ اعلان نبوت کے 10ویں سال، اعلان نبوت کے 7ویں سال یا اعلان نبوت کے 8ویں سال؟ ڈیفیکلٹ کوشچن ہے اور سلیبس سے ہٹ کر ہے۔ حضرت خدیجہ کا وصال کب ہوا؟ اعلان نبوت کے 10ویں سال، اعلان نبوت کے 7ویں سال یا اعلان نبوت کے 8ویں سال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7ویں سال۔ کوئی ہے جو یہاں بتائے؟ پھر مدنی منع نے ہاتھ اٹھائے۔ چلو جی دیکھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا وصال کب ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سیف رضا شہزاد ہے۔ 10ویں سال۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال۔ کمال یہ ہے کہ بچے میں بتا رہے ہیں جناب، جواب بچے نے درست دیا، دونوں طرف کی ٹیموں نے غلطی کر دی ہے۔ اب باری پھر اسلام آباد والوں کی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اویمر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت ابو دردہ کا نام عبداللہ، جندب یا اویمر؟ دوسرا آپشن عبداللہ، دوسرا ہے جندب اور تیسرا ہے اویمر۔ جندب نہیں جناب، ان کا نام اویمر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آج لگتا ہے ہماری مجلس نے چھانٹ کے تھوڑے مشکل والے سوال رکھے ہیں۔ سمندری والوں کی باری ہے۔ قرآن کریم کی ایسی سورت جس میں فا، لفظ فا نہیں ہے، سورہ لہب، سورہ فاتحہ یا سورہ ناس؟
جس صورت پوری صورت کے اندر لفظ فا نہیں ہے. سورہ لہب، سورہ فاتحہ، سورہ ناس. حافظ صاحب موجود ہیں لیکن چونکہ سیکنڈ تھوڑے ہیں تو دیکھیں ہے بڑا ٹوسٹڈ کوسچن میں سے یہ. جلدی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ. فاتحہ میں تو فا آتا ہے نا، اس کے نام میں فا ہے، پوری صورت میں کہیں بھی فا نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. سمندری والوں نے جواب درست دے کر کچھ برتری حاصل کی ہے، مگر ابھی مقابلہ بہت باقی ہے. جناب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی، ان سے سوال کیا جائے گا. دیکھیں کون جواب دیتا ہے اور انعام حاصل کرتا ہے. جی سوال یہ ہے کہ کوئی بھی 3 ایسے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے نام بتائیں جن کے نام کی ابتدا حرف یا سے ہوتی ہو. 3 نبیوں کے نام یا سے. انٹرسٹنگ. چلیں دیکھیں تاجران میں سے کون جواب دیتا ہے. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد آصف نام ہے میرا جی. اور یحییٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. چلیں اور سوال کریں. جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس دن روزہ رکھ کر اپنا جشن ولادت مناتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. محمد وقاص. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر شریف کا روزہ رکھ کے اپنا جشن ولادت مناتے تھے. ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. زور سے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کو بھی انشاءاللہ عز و جل بڑی پیاری کتاب تحفے میں دی جا رہی ہے. جناب دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 6 نمبر ہیں اسلام آباد، 8 نمبر ہے سمندری والوں کے. اگلے سیگمنٹ کی طرف جلنے سے پہلے ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. My name is Muhammad Rizwan Attari. And my name is Muhammad Rayyan Attari. And we are speaking from Johannesburg, South Africa. Dear and sweet Abdul Habib uncle, we are all enjoying season 14 of Zehni Azmaish. Alhamdulillah Azza wa Jal. Last year in our Madrasatul Madina here in Johannesburg, South Africa, we had Zehni Azmaish quiz contest amongst the students. It was such a lovely and knowledgeable experience. The students had the opportunity to learn so much of Ilm-e-Deen while preparing for the contest. It is our Naqis Mashwara. All the Madrasatul Madina throughout the world should have these kind of Zehni Azmaish quiz contests in the madrasa so that the students can learn Ilm-e-Deen. Ye rasta hai ilm ka, chalo ye rasta chale, ye jannaton ka rasta hai, rab ki ye riza chale. MashaAllah. Jazakallah for your call and may Allah subhanahu wa ta'ala give us more and more ilm-e-deen and you become a noor and light of for the eyes of your parents. MashaAllah. بچوں نے بڑا پیارا مشورہ دیا ہے کہ ہمارے ساؤتھ افریقہ کے مدرسے کے اندر ذہنی آزمائش کا ہم نے کوئز کمپٹیشن کیا. بچوں نے بہت کچھ علم دین سیکھا اور یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں دعوت اسلامی کے مدرسوں میں ذہنی آزمائش کے پروگرامز ہوں. تو امید ہے کہ ہماری مجلس تک یہ پیغام پہنچ جائے گا اور اللہ کرے کہ یہ علم دین سیکھنے کا شوق بیدار ہو. پوری دنیا میں ہمیں اطلاعات ملتی رہتی ہیں کہ کئی گھروں میں ذہنی آزمائش ہوتا ہے, کئی اسکولوں میں ہوتا ہے, تو لوگ اس کو ریپلیکا کر رہے ہوتے ہیں اور اسی ذریعے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہم یہ چاہتے بھی ہیں کہ یہ کام آگے بڑھتا رہے اور اس کے لیے ہم نے آپ کے لیے کچھ آسانیاں بھی کی ہوئی ہیں. اف یو وانٹ ٹو میک اے پروگرام آف ذہنی آزمائش تو بکس ہم نے جو کوشچن آنسرز ہیں اس کی باقاعدہ بکس ہم نے جاری کی ہیں. میرا خیال ہے اس کتاب کا نام تھا دلچسپ معلومات. تو یہ اس کا والیوم نمبر 1 بھی آیا, والیوم نمبر 2 بھی آیا, مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے اور آپ اس کو غالباً دعوت اسلامی .net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. پھر ذہنی آزمائش کی ہم نے کوئز اپلیکیشن دے دی کہ آپ گھر بیٹھے ذہنی آزمائش جو ہے وہ اپنے آپس میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ یہ علم دین جو ہے وہ اس طرح پھیلتا رہے, شوق بڑھے اور پھر لوگ علم دین سیکھنے کی طرف آ جائیں. جناب یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا, کال بھی ہم نے لے لی. اگلا سیگمنٹ سبحان اللہ جس کا نام ہے عشق کے بول. جناب دونوں ٹیموں سے ہمیں اشعار سننے ہیں اور بڑے ہی پیارے اشعار سننے ہیں. پہلی باری ہے اسلام آباد والوں کی. خم زلف نبی ساجد ہے محراب 2 ابرو میں. مگر شکر ہے دل میں نور علم کا بسا چلے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خم زلف نبی ساجد ہے محراب دو ابرو میں کہ یا رب تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت. کہ یا رب تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا. جواب درست دے دیا ہے. صفے ماتم اٹھے خالی ہو زنداں ٹوٹے زنجیریں. لو سیکھنے کا سلسلہ ہے پھر سے یہ شروع ہوا. لو سیکھنے کا سلسلہ ہے پھر سے یہ شروع ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفے ماتم اٹھے خالی ہو زنداں ٹوٹے زنجیریں. گنہگارو چلو مولا نے کھولا ہے در جنت کا. گناہگاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. جواب درست دے دیا ہے. صفے ماتم اٹھے تھے خالی ہو زنداں ٹوٹے زنجیریں. صفے ماتم اٹھے تھے خالی ہو زنداں ٹوٹے زنجیریں. نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا ہائے ناکامی. نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا رکھا ہے ناکامی. ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا. ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا. جواب درست دے دیا ہے. چمن سے پھینک دیا آشیانۂ بلبل. چمن سے پھینک دیا آشیانۂ بلبل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چمن سے پھینک دیا آشیانہ بلبل. اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا. اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا. جواب درست دے دیا ہے. افر منکر یہ بڑھا جوش تعصب آخر. قدم ذرا اٹھا چلے. افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر. بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا. بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا. جواب درست دے دیا ہے. اعلیٰ حضرت کے بہت سارے شعر دل کے بہت قریب ہیں. یہ شعر بھی میرے دل کے بہت سارے لوگوں کے دل کے بہت قریب ہوگا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. جواب درست دے دیا ہے. جان و دل ہوش و خرد سب بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. کیا بات. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. اتنا بھی مہ نو پہ نہ اے چرخے کوہن پھول. اتنا بھی مہ نو پہ نہ اے چرخے کوہن پھول. اس شعر کی میں اگر وضاحت کروں
اب یقین کریں اعلیٰ حضرت کے تخیل سے اور محبت اور ان سے پیار بڑھ جاتا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا کیا کتنی گہری بات کی اعلیٰ حضرت نے. کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک کا. پاک کہتے ہیں پیر کو. کہتے ہیں میرے نبی پاک کے قدم مبارک کا جو ناخن ہے نا اس کی مجھے بڑی محبت ہے, میرا دل اس کا بڑا شیدائی ہے. اچھا اب ذرا غور کیجئے گا, بات ہو رہی ہے قدم مبارک کے ناخن کی, اور اس کو ملا کہاں سے رہے؟ آپ فرمانے یعنی ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے آسمان پر پہلے دن کا چاند دیکھا ہو, تو چاند پہلے دن کا ویسے بڑا خوبصورت لگتا ہے. اچھا پہلے دن کا چاند کا شیپ یوں ہوتا ہے نا اس طرح, اور اگر اس کو یوں کر لیں تو یہ پیر کا ناخن بن جاتا ہے. ایسا ہی ہے انگوٹھے کا ناخن کا بھی آپ اگر کاٹیں تو وہ یوں بن جائے گا, اور چاند یوں ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اے بوڑھے آسمان, ہزاروں سال پرانا آسمان ہے نا, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بوڑھے آسمان چرخ کوہن, چرخ کہتے ہیں آسمان کو, کوہن کہتے ہیں بوڑھا, اے بوڑھے آسمان اتنا مت پھول اگر تیرے پاس پہلے دن کا چاند ہے, میرا دل بھی نبی پاک کے قدموں کے ناخن کا شیدائی ہے. اچھا اس کی ایک اور خوبصورتی ہے جو تھوڑی مشکل سے سمجھ آئے گی, لیکن جس کو سمجھ آئے گی اس کو مزہ اور بڑھ جائے گا, کہ قدم کے ناخن سے ملایا ہے آسمان کے چاند کو. ہاں چہرے سے نہیں, زلفوں سے نہیں, آنکھوں سے نہیں. ہاں اچھا پھر ایک اور خوبصورت بات, وہ بھی اشارہ سمجھ جاؤ تو بڑی بات ہے, کہ آسمان کے پاس چاند ہے, میرے پاس ناخن ہے نہیں, صرف دل شیدائی ہے. ہاں اس کی محبت میرے پاس اتنی بڑی ہے کہ تیرے پاس جو چاند ہے اس سے بھی زیادہ میرے دل کی محبت ہے. اب ذرا اس شعر کو طرز میں سنو تو ایمان تازہ ہوگا. ماشاءاللہ. ایک اور شعر, آپ کی باری ہو گئی تھی نا, اب آپ کی باری ہے سمندری والوں کی. دل کھول کے خون رولے غم عارض شہ میں, یہ نور ہے, یہ نور ہے, سنو یہ علم نور ہے. بہتر یہ کہ تینوں اسلائی پہ مل کے مشورہ کیا کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل کھول کے خون رولے غم عارض شہ میں, نکلے تو کہیں حسرت خون نابا شدن پھول. نکلے تو کہیں حسرت خون نابا شدن پھول, جواب درست دے دیا ہے. اچھا اب میں, اچھا نابا شدن پھول, اب یہ میں جو شعر سنوں گا اس کی دوسری لائن پڑھوں گا, آپ نے پہلی لائن پڑھنا ہے. ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اطہر ایڑیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو کمر دو پنجہ خور دو ستارے 10 ہلال, ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اطہر ایڑیاں. دو کمر دو پنجائے خور دو ستارے 10 ہلال, ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اطہر ایڑیاں. جواب درست دے دیا ہے. ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے, سہارا مل کے دے بنے کسی کا آسرا چلے. جی ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے, بے تکلف جس کے دل میں یوں کریں گھر ایڑیاں. بے تکلف جس کے دل میں یوں کریں گھر ایڑیاں. جواب درست دے دیا ہے. ادھر تو بات پوری ہو گئی ہے, اب بات ہے یہاں موجود حاضرین کی. دیکھیں کون شعر سناتا ہے. یہ کلام مجھے بہت پسند ہے اعلیٰ حضرت کا. ویسے تو بہت سارے کلام ہیں, کس کس پر بات کرے, مگر یہ کمال ہے اعلیٰ حضرت کا کہ صرف ایڑیوں پر پورا کلام مبارک لکھا. تو اس کلام کا جو مقطع ہے وہ اگر کوئی سنا دے. اے رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر. آئے ہائے, کیا دلاسا دلایا ہے, کیا امید دلائی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاد ہوئیں امت محبوب کو لنگر ایڑیاں. شاد ہو
है किश्तिए उम्मत को लंगर एड़ियां। चलें जवाब दुरुस्त मान ले, तोहफा दे दें इनका। इनको तोहफे में हदाई के बख्शिश इनको तोहफे में दी जा रही है। माशाअल्लाह, अब एक शेर पूछें वसाइल बख्शिश से, तो इंशाल्लाह वो भी तोहफे में देंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। चले अमीर अहले सुन्नत के कलाम के कोई 3 मक्ते सुना दे तो उसे वसाइल बख्शिश दे देंगे। कोई भी 3 मक्ते अमीर अहले सुन्नत के कलाम के। इल्म का बसा चले जी। मगर शुक्र है दिल में नूर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहला मक्ता न हो अता इसका माल दौलत न दीजिए अतार को हुकूमत, ये तेरा तालिब है जाने रहमत नबी ये रहमत शफी उम्मत। और नंबर दूसरा, मदीना इसलिए अतार जाना दिल से है प्यारा, रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। वाह वाह वाह। और तीसरा मक्ता, सलातो सलाम का ही मक्ता सुना दो यार। बुला लो हम गरीबों को बुला लो। नहीं, फिर बुला लो मदीने। चलो कोई और सुना दे। चलो दे दे तोहफा इनको, मिलकर पढ़ लेते हैं। फिर बुला लो मदीने में अतार को, फिर बुला लो मदीने में अतार को, अपने कदमों में रख लो गुनाहगार को। कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं, कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं। तुम पे हर दम करोड़ों सलाम। ताजरान से मैं चाह रहा हूं कोई आसान शेर सुन लेते हैं। चलो नाते तो ये भी सुनते होंगे ना। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। चले ताजरान में से कोई सुनाए, और फिर 3 दिन मदनी काफिले की तारीख भी दें साथ। चलें, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। चलें शेर सुना दें। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बोलो देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जनाब अब बारी है एक ऐसे सेगमेंट की जो नया सेगमेंट है, मगर उससे पहले आइए स्कोर बोर्ड आपको दिखाते हैं। ये उम्मते रसूल आज़माइशों में घिर गई। 16 नंबर इस्लामाबाद, 18 नंबर समुद्री के हैं। अगला सेगमेंट, इसका नाम है सुनिए मगर ध्यान से। जनाब अब इन दोनों टीमों से ये नया सेगमेंट है। पहले मैं इसका तरीका बता देता हूं। बारी बारी एक इस्लामी भाई को हम यहाँ मंच पे बुलाएंगे। मुझे माइक चाहिएगा, हैंड माइक चाहिएगा। बापू आप आ जाएं। अब इनको कुछ सुनाया जाएगा जो उन्होंने ध्यान से सुनना है। अगर बिल्कुल जैसी वो इबारत मैंने पढ़ी, जैसी वो लाइन मैंने पढ़ी, इन्होंने वैसे ही सुना दी तो इनको 2 नंबर मिल जाएंगे। और अगर एक गलती की तो 1 नंबर मिलेंगे, और एक से ज्यादा गलती की तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। यानी सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है, और वैसा ही रिपीट करना है। और ये तीनों इस्लामी भाइयों का अलग अलग एक तरह से इम्तिहान होगा। तो पहले सैयद जुबैर गिलानी साहब आएंगे, यहाँ स्टेज पर आ जाइए, और इनके हाथ में आप माइक दे दें। साहब आप साथ ही खड़े हो जाएंगे, ठीक है जी, आ जाए। आप इनको माइक दे दें। मैं एक इबारत पढ़ूंगा, गौर से सुनना है। एक ही बार पढ़ूंगा, 2 बार नहीं पढ़ूंगा, और आपने उसको फिर दोहराना है। आप तैयार हैं? दरख्त एक नन्हे बीज से ही उगता है, यानी हर बड़े काम की इब्तिदा एक छोटी सी सोच से होती है। दरख्त एक नन्हे से बीज से ही उगता है, यानी हर बड़े काम की इब्तिदा छोटे से ही होती है। हाँ, गलती हो गई आपसे। दरख्त एक नन्हे बीज से ही उगता है,
यानी हर बड़े काम की इब्तिदा एक छोटी सी सोच से होती है। आप सोच भी भूल गए और एक जगह से भी लगा दिया तो 2 गलतियां कर दी, इसलिए आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। जनाब ये थोड़ा मुश्किल है। लफ्ज टू लफ्ज, एक एक लफ्ज आपने गौर से वैसे ही रिपीट करना है। ज़हनी आजमाइश में आए हैं, जाहिर है कि थोड़ा सा टफ तो होगा। मोहम्मद हसन आ जाएं, और तुम्हारी बारी है, आ जाएं। सुनना है मगर ध्यान से। जब तुम्हारा अंदर दुश्मनों से खाली है तो तुम्हें बाहर के किसी भी दुश्मन से खतरा नहीं। चलें सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तुम्हारा जब अंदर दुश्मनों से खाली है तो बाहर तुम्हारे दुश्मन से कोई डर नहीं। दुश्मन से कोई खतरा नहीं। आपने डर नहीं कहा, बहरहाल एक गलती आपने की है, इसलिए 1 नंबर आपको दिया जा रहा है। एक एक लफ्ज एग्जैक्टली होना चाहिए। जनाब अगले इस्लामी भाई आ जाएं। आप भी जरा, ये मैं थोड़ा सा आपके साथ भी करूंगा, देखते खाली बच्चों का इम्तिहान देख रहे हो, आप भी गौर से सुने तो आपकी बारी भी आ सकती है। एक पूरा का पूरा वही लफ्ज ये सुनाना है आपने। आसिम, भूखे को मुट्ठी भर चावल भी काफी है, यानी जरूरतमंद के लिए थोड़ी सी चीज भी काफी है। भूखे को थोड़े से चावल भी काफी हैं, यानी जरूरतमंद को छोटी सी चीज भी काफी है। हाय हाय, उधर मुट्ठी भर को थोड़े कर दिया, इधर थोड़ी की चीज को इधर भी चेंज कर दिया। चले जनाब 1 नंबर आपको फिर भी दे देते हैं। 1 नंबर लिया उन्होंने। चले आ जाएं, ये जरा गौर से एक एक लफ्ज। चले मोहम्मद मुज़म्मिल जी, जरा गौर से सुनना है। तुलू गुरूब निस्फुन नहार, इन तीनों वक्तों में कोई नमाज जायज नहीं, न फर्ज न वाजिब न नफल न अदा न कज़ा न सजदा तिलावत न सजदा सहव। काफी बड़ी इबारत हो गई। तुलुओ गुरूबो निस्फुन नहार में कोई नमाज जायज़ नहीं, वाजिब नफल फ़र्ज या सुन्नत। नहीं वाकई ये मुश्किल था, लेकिन आपकी 1 से ज़्यादा गलतियां हुई हैं। मैं चलिए शरई मसला भी पता चल जाएगा कि जब सूरज तुलू हो रहा हो, गुरूब हो रहा हो और निस्फुन नहार, ये जो औकात है, इन तीनों वक्तों में कोई भी नमाज जायज़ नहीं है। न फ़र्ज न वाजिब न नफल न अदा न कज़ा न सजदा तिलावत न सजदा सहव। सुनना है मगर ध्यान से। नोमान भाई की बारी है। इबारत लंबी है क्योंकि इनसे भी एक लंबी इबारत पूछी गई थी। ऐ लोगो, अच्छे अखलाक में रगबत करो, नेक आमाल में जल्दी करो। जिसने किसी पर एहसान किया हो और वो उसका शुक्र अदा ना करे तो एहसान करने वाले को अल्लाह पाक इवज अता फरमाता है। ऐ लोगों, नेक अमाल में रगबत करो और अच्छे अखलाक में जल्दी करो। जो किसी के साथ एहसान करे तो अल्लाह पाक उसको एहसान का बदला देगा। आपने मफहूम तो समझा दिया मगर इबारत में गलती काफ़ी कर दी। अच्छा, मज़े की बात है कि आपने अच्छे अखलाक में जल्दी करवा दी, नेक अमाल में रगबत करवा दी। हालांकि नेक अमाल में जल्दी थी, अच्छे अखलाक में रगबत थी। सुनना है मगर ध्यान से, कोई नंबर नहीं मिलेगा। अब बारी है मजहर हुसैन की, आखिरी इस्लामी भाई है, क्या कोई नंबर ले सकेंगे या नहीं? सुनना है मगर ध्यान से। अगरचे दुनिया अच्छी और नफीस समझी जाती है मगर अल्लाह का सवाब बहुत ज्यादा और नफीस है। अगरचे दुनिया अच्छी और नफीस समझी जाती है मगर अल्लाह का सवाब ज़्यादा और नकीम है। शुरू में नफीस बोला था तो आखिर में भी नफीस बोल देते। बहुत ज्यादा और नफीस है, बहुत भी खा गए, नफीस भी रह गया। इतना करीब पहुंच के भी कोई नंबर हासिल नहीं कर सके, अपनी जगह बैठेंगे। चले ये इबारत मुझे यहाँ कौन सुनाएगा? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। चले अल्लाह, अगरचे दुनिया अच्छी और नफीस समझी जाती है मगर अल्लाह का सवाब बहुत ज्यादा और नफीस है। मिन्नौन सुनानी है तो तोहफा मिलेगा। इतनी देर करोगे तो निकल जाएगी। जी मोहम्मद साजिद अत्तारी जी, अगरचे दुनिया अच्छी और नफीस है मगर अल्लाह का सवाब ज्यादा और नफीस है, बहुत ज्यादा और नफीस है। दुनिया अच्छी और नफीस समझी जाती है
یہ آسان نہیں ہے. ان بچوں کو تو آپ کہہ رہے ہو یار کتنا آسان ہے, پھر نہیں سنا پا رہے, آپ تو وہاں بیٹھ کے بھی نہیں سنا پا رہے. غلطی ہو گئی ہے, تحفہ نہیں دیں گے. مدنی قافلہ لے لو ان سے. میں یہ بتاؤں یہ سیگمنٹ کا آئیڈیا کہاں سے آیا. یہ الحمدللہ ہماری ریکارڈنگ چلتی رہتی تھی تفسیر قرآن صراط الجنان کی, تو بعض اوقات کچھ جملے ریپیٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرنے ہوتے تھے. تو ہمارے جو ریکارڈنسٹ ہیں وہ میرے کان میں ہیڈ فون لگا ہوتا تھا, وہ مجھے ایک عبارت پڑھ کے سناتے کہ عبداللہ بھائی دوبارہ پڑھ دیں. تو میں نے ایک بار پڑھا تو میں ایک لفظ مس کر گیا. کہتے ہیں دوبارہ پوری پڑھیں. میں نے پھر سنا, پھر میں نے کیا, میں کرتا رہا. کئی بار یہ ہوتا تھا تو روز کئی کرتے تھے. اچانک مجھے خیال آیا کہ یار یہ اتنا آسان نہیں ہے, تو یہ تو ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ بن سکتا ہے. تو پھر ہم نے مشورہ کیا, ہم نے کہا کیوں نہ ہم بچوں کا امتحان اس میں کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک طریقہ ہے علم سیکھنے کا. بعض اوقات لوگ غور سے نہیں سنتے, خیر یہ تو مشکل ہے, لیکن نارملی سننے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے. علم سیکھنے کے کئی طریقے ہیں, لسننگ کے ذریعے, بول کر, دیکھ کر اور کر کے. یہ چار وہ طریقے جس سے آپ کسی چیز کو سیکھتے ہیں, لرن کرتے ہیں. تو ہمیں سن کر بھی سیکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے, اور اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ ہم سنیں تو ہمیں پورا پورا یاد ہو جائے. بہرحال یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. اسکور بورڈ ہمیں دکھائیے. جناب 17 نمبر اسلام آباد, 19 نمبر سمندری. اب اگلا سیگمنٹ بہت خوبصورت, ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. اسلام آباد والوں سے اب ہم سوال کریں گے. یہ وہ خوبصورت سوالات ہیں جس میں قرآن پاک میں رب عز و جل نے اپنے پیارے حبیب کی شان کس پیارے انداز میں بیان کی ہے, اس کے بارے میں ہم جانیں گے. قرآن مجید میں اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مزمل کہاں فرمایا گیا؟ آیت, ترجمہ اور سورت کا نام بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ 29 سورہ مزمل آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل, اے چادر اوڑھنے والے. یا ایھا المزمل, اے چادر اوڑھنے والے. سورہ مزمل آیت نمبر 1. جواب درست دے دیا ہے. سمندری والوں سے بات کریں گے. قرآن مجید میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شاہد, مبشر اور نذیر کہاں فرمایا گیا؟ آیت بتائیے, ترجمہ سنائیے اور سورت کا نام بھی بتائیے. رسول آزمائشوں میں گر گئی, سہارا مل کے دیں بنے, کسی کا آسرا چلے. سہارا مل کے دیں بنے, کسی کا آسرا چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اے غیب بتانے والے نبی, ہم نے آپ کو بھیجا حاضر ناظر بنا کر, اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلاتا اور روشن چراغ بنا کر. یہ سورۃ الاحزاب ہے اور آیت نمبر 45 اور 46. آیت نمبر 45, 46. اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی, بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب. سبحان اللہ, جواب بالکل درست دے دیا ہے. اسلام آباد والوں کی باری ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کی گئی نعمتوں پر چرچا کرنے کا تذکرہ کہاں فرمایا گیا؟ آیت, ترجمہ اور سورت کا نام بتائیں. چلو یہ راستہ چلے, یہ جنتوں کا راستہ ہے, رب کی یہ رضا چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ والضحیٰ آیت نمبر 11 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. سورت اور آیت بتائیں گے. سورہ والضحیٰ آیت نمبر 11. سورہ والضحیٰ آیت نمبر 11. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے سمندری والوں سے. قرآن مجید میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کہاں فرمایا گیا؟ آیت, ترجمہ اور سورت کا نام بتائیں. جس ٹیم میں حافظ صاحب ہوں وہاں ذرا آسانی ہو جاتی ہے. لو سیکھنے کا سلسلہ ہے پھر سے یہ شروع ہوا, لو سیکھنے. مشورہ ضرور کریں لیکن 5-6 سیکنڈ رہ گئے ہیں.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. اور یاد کرو جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلے والی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس عظیم رسول کی آپ کو بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. پس جب وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تو وہ بولے یہ تو کھلا جادو ہے. سورت اور آیت. سورۃ الصف اور آیت نمبر 6. سورہ صف آیت نمبر 6. کیا شاندار قرآن نے ذکر کیا کہ نبی پاک کی بشارت دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہے. پھر جب وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے. جواب درست دے دیا ہے. آئیے ایک بار پھر چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب, دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. لو دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو. جناب 21 نمبر اسلام آباد, 23 نمبر ہیں سمندری والوں کے. اور اب چلیں گے ایک اس سیگمنٹ کی طرف جس میں جناب بہت کچھ یہ جان سکیں گے, پہچان سکیں گے, کیونکہ اس سیگمنٹ کا نام ہے جانیں اور پہچانیں. 4 نمبر دکھائے جائیں گے اسکرین پر, پسند کریں گے اسلام آباد والے پہلے نمبر. جی یہ نور ہے, یہ نور ہے, سنو یہ علم نور. نمبر 1. جی نمبر 1 یعنی کوئی بھی چیز مقدس, کوئی بھی چیز ہے. چار سوالات میں جواب دے دیے تو 5 نمبر پورے مل جائیں گے. اس کے بعد جتنے سوالات کرتے جائیں گے نمبر کم ہوتے جائیں گے. کیا اس شے کا تعلق اولو العزم انبیاء میں سے کسی کے ساتھ ہے؟ اس کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا. یہ اتنا آسان نہیں ہے. کیا وہ چیز حرمین شریفین میں ہے؟ جی کیا وہ چیز حرمین طیبین میں ہے؟ حرمین طیبین میں بھی ہو سکتی ہے, یعنی یہ دنیا کے کئی ملکوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے. جلدی کریں. کیا وہ کوئی استعمال والی چیز ہے؟ اس کو استعمال تو نہیں کرتے. یہ آج سوال آپ کے لیے ہے بڑا مشکل. جلدی کریں, سوال کر لیں. کیا وہ کراچی کے اندر موجود ہے؟ کراچی میں بھی ہو سکتا ہے ہو, یعنی وہ ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کے کئی ملکوں میں وہ پائی جاتی ہے. یہ کوئی ایک چیز کا سوال نہیں ہے, اس لیے میں کہا سوال تھوڑا سا مشکل ہے. یہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ہو سکتی ہے. 3 سوال ہو گئے, 4 ہو گئے. مگر شکر ہے دل میں نور علم کا بسا چلے. مگر شکر ہے دل میں نور علم کا. کیا اس کا چیز کا تعلق مذہبی اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ کوئی خاص ہے؟ اس کو مذہبی اعتبار سے تعلق تو نہیں کہہ سکتے, لیکن مسلمان اس چیز سے خاص لگاؤ ضرور رکھتے ہیں.
लो सीखने का सिलसिला है फिर से ये शुरू हुआ, लो सीखने का सिलसिला है फिर से ये यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी सोचते रहे, घर में मौजूद इस्लामी भाई भी सोचते रहे, क्या वो कोई दरख्त है? जी हाँ, वाह भाई वाह, सही सवाल अब किया है। छठा सवाल, दरख्त है। क्या उसको खाना सुन्नत है? उस दरख्त का जो फल है वो खाना सुन्नत है। अच्छा, अब 6-7 सवाल हो गए। मैं वैसे भी क्या नाम है, इशारा देने का टाइम आ गया है। तो उस दरख्त के फल का जिक्र कुरान में भी मौजूद है। उस दरख्त का भी जिक्र मौजूद है कुरान में, दरख्त का भी जिक्र मौजूद है, फल का भी मौजूद है। जल्दी करें वरना नंबर आगे बढ़ जाएगा। आपकी मुरादिश है जैतून का दरख्त है। जैतून का दरख्त है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। वाकई मुश्किल सवाल था, 2 नंबर हासिल किए हैं इस्लामाबाद वालों ने। समुद्री वालों की बारी है। बताइए 4 में से कौन सा ऑप्शन ये पसंद करेंगे? 4 नंबर। 4 नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या वो मकतबतुल मदीना की शाया करदा है? जी हाँ। जरा उठा चले, अंधेर छट पड़े, उठा कदम जरा उठा चले। क्या उसके मुसन्निफ हयात हैं? जी हाँ। बड़ा जामे सवाल किया है वैसे। मकतबे पे बहुत सारी किताबें, बहुत सारे एक सवाल से जो है वो राइटर सामने आ गए। ये नूर है, ये नूर है, सुनो ये इल्म नूर है। जल्दी करें। क्या उसका मौजू फिक्ह सीरत पर है? फिक तो कहा जा सकता है कि नहीं? जी, उसको फिकी किताब नहीं कहा जाता। फिकी मसाइल तो होते हैं लेकिन उसकी वजह शोहरत फिकी किताब नहीं। 3 सवाल हो गए। क्या समुद्री वाले कुछ जल्दी पहुंच पाएंगे? जल्दी करें। क्या वो सीरत के मौजू पर मुश्तमिल है? फिको सीरत तो आपने पूछ लिया था ना, मैंने दोनों का बना कर दिया था। आपने कहा फिक्र नहीं है। हाँ, वो दोनों सीरत तो नहीं थी, फिक में कंफ्यूज था, वो भी मैंने पूछ लिया, तो वो दोनों में नहीं थी। अब आप सवाल कोई और कर ले, लेकिन जल्दी कर लें। क्या वो की फतावा है? उसकी वजह शोहरत फतावा भी नहीं है। यकीनन उसमें शरई मसाइल हैं, मगर वो फतवे की कोई किताब नहीं है। 4 सवाल हो गए। कौन सी किताब है? जरा मकतबतुल मदीना पर नजर दौड़ाते रहिए मौजूद इस्लामी भाई। कैमरामैन दिखाए जरा भाई, कौन सी किताब हो सकती है? क्या उसका जो मौजू, क्या जो उसमें अहकाम बयान किए गए हैं वो नमाज के हैं? जी नहीं। 5 सवाल हो गए। क्या वो कोई आम अमीर अहले सुन्नत की तसनीफ है? जी, अमीर अहले सुन्नत की तसनीफ है। अब जाके आपने सवाल किया है। 6 सवाल हो गए हैं। क्या वो फैजान सुन्नत की जिल्द में से है कोई? नहीं, फैजान सुन्नत की जिल्द में से नहीं है। अब मैं इशारा दे देता हूँ, 7 सवाल के बाद मैं इशारा दिया करता हूँ।
اس کا ایمانیات سے بڑا گہرا تعلق ہے. ایمان کے حفاظت کے لیے وہ شاندار کتاب ہے. کیا آپ کی مرادی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کیا کے ساتھ کریں گے تو سوال ہو جائے گا. آپ کی مرادی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب درست دے دیا ہے. ناظرین یہ اتنی کمال کی کتاب ہے کہ اس کو ہر گھر میں ہونا چاہیے, ہم سب کو پڑھنا چاہیے. بعض اوقات احساس بھی نہیں ہوتا اور مذاق میں یا فضول باتوں میں ایسے جملے نکل جاتے ہیں اور بندہ معاذ اللہ ایمان سے بھی خارج ہو سکتا ہے. ہمیں یہ کتاب پڑھنی چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھانی چاہیے. ضرور حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے, اور یہ ہماری ایمانیات کے لیے بڑی ضروری ہے. اور میں تو مشورہ دوں گا کہ اس کو تحفے میں بھی پیش کیا کریں. جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے دونوں ٹیموں سے میری اب گزارش ہے, کچھ بریک کا بھی ٹائم ہے, ہم نعت شریف بھی سنیں گے اور انشاءاللہ عز و جل ہمارے نیک اعمال کا جائزہ بھی ہوگا. اپنے اپنے نیک اعمال کے جائزے کے رسالے نکال لیجئے. اگر رسالہ نہیں تو موبائل اپلیکیشن نیک اعمال وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. روزانہ وہ اپلیکیشن ہی آپ کو یاد دلائے گی کہ اپنے نیک اعمال کا جائزہ کر لیں. اور سبحان اللہ یہ وہ کمال کا کام ہے کہ اگر ہم بار بار ان کاموں کو دیکھتے رہیں گے, جائزہ لیتے رہیں گے, تو انشاءاللہ عز و جل ایسا بھی ہوگا کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے اور اس میں انشاءاللہ اضافہ ہو جائے گا. اچھی نیتیں کی, 5 نمازیں با جماعت ادا کی, ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی, رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی, کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے, شجرے کے اورات پڑھے, 313 بار درود پاک پڑھا, آنکھوں کو گناہوں سے بچایا, کانوں کو گناہوں سے بچایا, فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں, 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی, اذان و اقامت کا جواب دیا, غصے کا علاج کیا, اپنا جائزہ کیا, اپنے نگران کی اطاعت کی, آپ اور جی کہہ کر بات کی, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھایا, عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے, 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے, فجر کے لیے جگایا, دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے, گھر درس ہوا, مسجد درس دیا یا سنا, سنت کے مطابق لباس پہنا, زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے, 1 مچھ داڑھی ہے, گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی, سنت کے مطابق کھانا کھایا, مسلمانوں کو سلام کیا, کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا, ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی, تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی, اوابین یا اشراق و چاش پڑھی, عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی, 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی, دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی, جھوٹ, غیبت اور چغلی سے بچے, کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا, ذاتی دوستی تو نہیں کی, وقت پر قرض ادا کر دیا, عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے, صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا, مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی, بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی, کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی, چوک درج دیا یا سنا, والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا, اسراف سے بچے, ٹریفک قوانین کی پابندی کی, تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا, زبان کے گناہوں سے بچے, فضول باتوں سے بچے, مذاق, مسخری, طنز, دل آزاری اور کہکہ لگانے سے بچے, امامہ شریف باندھا, ماں باپ کا ادب کیا. اللہ عز و جل ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اب انشاءاللہ وقت ہوا ہے نعت شریف سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لجپال نبی میرے لجپال نبی میرے دردان دوا دینا لجپال نبی میرے
पाल नबी मेरे दादी दवा देना लजपाल नबी मेरे दादी दवा देना जदो जग नज़ारा दे जदो जग नज़ारा दे दामन दी हवा देना जदो जग नज़ारा दे दामन दी हवा देना मैं तेरी पढ़ना मैं ज़िक्र तेरा करना मैं तेरी पढ़ना मैं ज़िक्र तेरा करना मैं तेरी पढ़ना मैं ज़िक्र तेरा करना इस बरकतना इस बरकतना मेरी कब्र बसा देना इस बरकतना इस बरकतना मेरी कब्र बसा देना लजपाल नबी मेरे दादी दवा देना सरसार दी मेरे मिल विच झोलियां चाचे सरसार दी मेरे मिल विच झोलियां चाचे लजपाला उठा देना लजपाल नबी मेरे दादी दवा देना सीधी तमन्ना रबे आके मदीने विच सीधी तमन्ना रबे आके मदीने विच कुछ गुनाहगार सारा इंसान मदीने में रहे बल्कि सरकार का मेहमान मदीने में रहे सीधी तमन्ना रबे आके मदीने विच सीधी तमन्ना रबे आके मदीने विच पवे तैबा दिया दे पवे तैबा दिया दे पैरा बिठा देना पवे तैबा दिया पवे तैबा दिया पैरा बिठा देना
हवा देना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिटते हैं जहां भर के आलाम मदीने में, बिगड़े हुए बनते हैं सब काम मदीने में। अल्लाह करीम हम सबको मदीना पाक की बाअदब, बाज़ौक़, बाआफियत बार बार हाज़िरियाँ नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। अब्दुल हबीब अंकल, मेरा आपसे ये सवाल है कि जेनिश माइश का नाम किसने रखा? अच्छा, ज़नी आजमाइश जब ये शुरू हुआ था तो एक्चुअली ये सिलसिला ऑलरेडी पहले से मदनी चैनल पर हमारे एक इस्लाम भाई करते थे, गालिबन दानिश भाई करते थे या आबिद बापू करते थे, आबिद बापू करते थे। ये प्रोग्राम पहले होता था ज़नी आजमाइश के ही नाम से, लेकिन उसके इस तरह सीज़न वगैरह और नहीं होते थे, हफ्तावार शायद वो प्रोग्राम था। और जब हमने पहली बार ज़नी आजमाइश शुरू करना था तो उस वक्त कोई ऐसा जहन में प्लान नहीं था कि ये बाकायदा इतने सालों तक चलेगा और उसके इतने सीज़न हो जाएंगे। तो कई बार मैं बता चुका हूँ कि एक बार मशवरा हो रहा था निगरान शुरा के साथ और 12वीं शरीफ का महीना था, तो कुछ बात हो रही थी कि मदनी मुज़ाकरा ख़त्म होता है 11 साढ़े 11 बजे रात को और फिर खुसूसी मदनी मुज़ाकरा शुरू होता है तकरीबन 12:30 1 बजे। तो ये रात 1 घंटे को हमने कवर करना था, तो क्या ऐसा प्रोग्राम किया जाए। तो उस वक्त मैं बैठा था तो मैंने कहा मैंने आज तक बच्चों का कोई प्रोग्राम नहीं किया, तो अगर आप मुझे दें तो मैं कोई क्विज प्रोग्राम सवाल जवाब का करते हैं। तो कहा आप कर लेंगे, मैंने कहा कर लेंगे। तो नाम क्या होगा? मैंने कहा वो जो पहली ज़नी आजमाइश नाम है उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हमने इस तरह उसको कंटिन्यू किया और ये 12 सिलसिले किए। उस 12 सिलसिलों का इतना फीडबैक आया, इतना लोगों ने पसंद किया कि फिर अगले ही महीने 11वीं शरीफ के 11 मदनी मुज़ाकरे थे, तो मदनी मरकज़ की तरफ से हुक्म मिला कि आपने 11 दिनों में भी ज़नी आजमाइश करना है। फिर हमने, हालांकि ये रात 11 बजे के बाद शुरू होता था, लेट नाइट होता था, फिर भी लोगों ने देखा, उसका फीडबैक आया और फिर ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ और अब माशाल्लाह सीज़न 14 तक पहुँचा। अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाए और इल्म दीन फैलाने का हमें भी ज़रिया बनाए। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं, अपनी अपनी जगह तशरीफ़ रखेंगे इंशाअल्लाह। स्कोरबोर्ड दिखाइएगा। 23 नंबर है इस्लामाबाद के और 25 नंबर हैं समुद्री वालों के। आइए जनाब, अब चलते हैं नया सेगमेंट यादे हरवैन। स्क्रीन पर क्या बॉक्सेस दिखाए जाएंगे? जी ठीक है, चले जी दिखाइए। 2 बॉक्सेस दिखाएंगे। इन दोनों बॉक्सेस में कि एक में मक्का है, एक में मदीना है, दोनों हमारे हैं। अब आपने पसंद करना है, दाईं तरफ के स्लैब पे पसंद करें, मक्के की बातें करनी है या मदीने की बातें करनी है? मदीना शरीफ, मदीना पाक। अच्छा जनाब, मदीना पाक के मकामात की तरफ चलेंगे। अल्लाह करे जल्दी जल्दी मदीने भी पहुंच जाएं, आमीन जी। जी अब बताइए किस चीज के बारे में आपसे सवाल करें? गुंबद के बारे में, रियाजुल जन्ना के बारे में, असहाबे सुफ़ा के चबूतरे के बारे में, मस्जिद कुबा भी नजर आ रही है, असहाबे सुफ़ा के बारे में, असहाबे सुफ़ा का जो चबूतरा है उसके बारे में आपसे बात करनी है। चले जनाब, क्या बात है। मदीने की बातें और मदीने के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग जाते हैं, ये ज़ियारतें करते हैं, उनकी मालूमात नहीं होती। इस सेगमेंट से हमें उन ज़ियारतों के बारे में भी मालूमात होगी। बताइए सुफ़ा किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुफ़ा सायादार, साइबान यानी सायादार जगह को कहते हैं। साइबान और सायेदार जगह को सुफ़ा कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मकामे सुफ़ा कहाँ वाक़े है? मकाम सुफ़ा मस्जिद नबी शरीफ में बाब जिब्रील से दाखिल हूँ तो चंद कदम चलने के बाद दाएं जानिब मकाम सुफ़ा वाक़या। सीधे हाथ की तरफ सुफ़ा शरीफ, जैसे ही बाब जिब्रील से दाखिल होते हैं, जलवा नुमा है, क्या खूबसूरत जगह है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए इस मकाम को क्या निस्बत हासिल है? फ़ुक़रा महाजरीन सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान का एक ग्रोह हुसूल इल्म दीन और तत्हीर क़ुलूब की नीयत से सुबह शाम क़याम पज़ीर रहता था। इनकी तादाद 70 से लेकर 400 के दरमियान रही। सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर जब कोई सदका पेश किया जाता तो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको
اصحاب صوفہ کی طرف روانہ کر دیتے تھے، اور جب کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا تو اس کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی تناول فرمایا کرتے، خود بھی استعمال فرمایا کرتے، اور کچھ اصحاب صوفہ کی طرف روانہ کر دیا کرتے۔ کیا بات ہے، جواب درست دے دیا ہے جناب، کیا بات ہے اصحاب صفہ کی۔ اب باری ہے سمندری والوں کی، مکہ پاک یا مدینہ طیبہ، کہاں کا سفر اختیار کرنا ہے؟ دکھائیے اسکرین پر۔ مکہ المکرمہ۔ کیا بات ہے جناب، 6 خوبصورت زیارتیں آپ کے سامنے ہیں، کوئی ایک بتائیے جس کے بارے میں ہم آپ سے سوال کریں۔ خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسجد حرام ہے اور حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، بیر زمزم ہے، مسجد خیف ہے۔ جی حجر اسود۔ حجر اسود کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلے جناب، حجر اسود کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حجر اسود کے بارے میں نبی پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے۔ حدیث پاک میں کہ یہ رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم دونوں جنتی یاقوت ہیں، پہلے بہت نورانی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نور محو یعنی چھپا دیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مغرب و مشرق کو چمکاتے۔ یہ ایسے نور ہیں کہ ان کے نور کو چھپا دیا گیا ہے، اگر یہ نور ظاہر ہوتا تو مشرق کو مغرب کو چمکا دیتے۔ یہ دونوں جنتی یاقوت ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ بروز قیامت حجر اسود کو کس حال میں اٹھایا جائے گا؟ اے ہائے، یہ ذرا بڑی کمال کی معلومات ہے۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت حجر اسود کو اٹھایا جائے گا، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس کے ساتھ وہ دیکھے گا، اور اس کے زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور اپنے اسلام کرنے والے کی حق میں گواہی دے گا۔ سبحان اللہ، یعنی جو اس کا استلام کر چکا قیامت تک کرے گا، قیامت کے دن یہ اس کی گواہی دے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں طواف کعبہ بھی نصیب فرمائے، حجر اسود کا استلام بھی نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حجر اسود کی 4 خصوصیات بتائیں۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجر اسود کو مس یعنی چھونا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے یہ پتھر مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کہتا تھا۔ یہ پتھر مبارک ایک بار پھر اپنی اصل شکل میں کر دیا جائے گا۔ بروز قیامت اس پتھر مبارک کا حجر اسود کا حجم یعنی جسامت جبل ابی قبیس جتنا ہوگا۔ جبل ابی قبیس جتنا قیامت کے دن یہ ہو جائے گا۔ اس کو چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے یہ پتھر نبی پاک کو سلام عرض کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، کیا کمال کا وہ پتھر ہے، جنتی پتھر ہے جس کا دیدار کرنا بڑی سعادت، جس کو چومنا یا اس کا استلام کرنا یہ بھی بڑی سعادت ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب۔ ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر آخری سیگمنٹ کریں گے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ جی مدنی پھول عطا فرمائیے۔ امیر اہل سنت مرشد کریم ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ یہ بے غرض کیا نیکی کیا ہوتی ہے کہ جس کی جزا ہی کچھ اور ہے؟ بے غرض یعنی دنیا کی کوئی غرض نہ ہو، اللہ کی رضا ہو، کوئی دنیا کے مال کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے، واہ واہ کے لیے نہ ہو۔ تو جو عمل بے غرض ہوتا ہے اس کی جزا ہی اور ہوتی ہے۔ تو جناب اللہ کرے کہ اللہ ہمیں بھی بے غرض عمل کرنے کی، اخلاص والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرتے سیگمنٹ، دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں گے اور ایک اسلام بھائی یہاں سے وہاں چلے جائیں گے جب تک یہ آپس میں سوئچ کرتے ہیں۔ ایک کمال کی اپلیکیشن IT مجلس نے بنائی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملے گا۔ ایسا کیا ہے اس میں، آئیے دیکھتے ہیں۔ کلمہ اینڈ دعا موبائل ایپلیکیشن، پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں، آپ کے لیے ایک بہت پیاری موبائل ایپلیکیشن جس میں آپ کے سیکھنے کے لیے 6 کلمے، بہت ساری دعائیں اور پیاری پیاری سنتیں، کلمہ شریف ترجمے کے ساتھ خوبصورت آواز میں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
और सीखने के लिए लफ्ज ब लफ्ज पढ़ने की सहूलत। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत दुआओं का मजमुआ, इस्लामी जिंदगी से मुतालिक सुन्नतें और आदाब ऑडियो और टेक्स्ट की सूरत में। वालिदैन के लिए बच्चों की उम्र 3 से 4 साल, 4 से 5 साल, 5 से 6 साल, 6 से 7 साल के मुताबिक सुन्नतें और दुआएं सीखने के लिए मदनी फूल। अपनी सहूलत के मुताबिक उर्दू या इंग्लिश लैंग्वेज का इंतखाब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इस मुनफरिद एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए। चलें जल्दी जल्दी अपने मोबाइल फ़ोन पर, अगर आपके पास आप मुन्ने हैं मुन्नी हैं, मोबाइल नहीं तो अम्मी अब्बू के मोबाइल फ़ोन पर ये एप्लीकेशन कहें कि कलमा इन दुआ इंस्टॉल कर दें, हम उससे सीखेंगे और इंशाल्लाह और बहुत कुछ इससे हासिल करेंगे। अब वक्त हुआ है आखिरी सेगमेंट का, जो सेगमेंट फैसला कर देगा इस्लामाबाद या समुंदरी। सफ़र है मगर अकेले। सैयद जुबैर गिलानी साहब से 5 सवाल करेंगे, आपने या तो सही कहना है या गलत कहना है। ये बताइए, क्या इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है? सही। हाँ, ये तो वैसे ही सही था। सवाल अब शुरू करूंगा। चले जनाब, शहीद करबला हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला की कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है। गलत। ज़बूर शरीफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। गलत। बाद मगरिब 6 रकअत मुस्तहब है, इनको सलातुल अव्वाबीन कहते हैं। सही। ज़ुन्नुरैन हजरत उस्मान गनी का लक़ब नहीं है। गलत। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुबारक 6 रजबुल मुरज्जब को मनाया जाता है। सही। जनाब देखना यह है कितने सही हैं, एक गलती कर गए हैं। अब बारी है मोहम्मद हसन की, समुंदरी से ताल्लुक है। पहले बताओ समुंदरी में समुंदर है कि नहीं है? हैं? नहीं है तो माइक पे बताए ना भाई। चले नहीं है, कराची में है अल्हम्दुलिल्लाह। दरवाजा काबा और हजर अस्वद के दरमियानी हिस्से को मुल्तजम कहते हैं। जी सही। आईना देखते वक्त ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा हस्सन तखल्की फहस्सिन खुलुकी। सही। जो शख्स सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ता है तो वो अपने ऊपर रहमत के 70 दरवाजे खोल लेता है। सही। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सूरह वाक़िया के बारे में फरमाया, ये सूरत तवंगरी यानी खुशहाली की सूरत है, लिहाजा इसे पढ़ो और अपनी औलाद को सिखाओ। सही। मेराज शरीफ रजबुल मुरज्जब की 27वीं रात को हुई। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। समुद्री वाले आगे बढ़ते हुए अब बारी फिर नौमान अली इस्लामाबाद की। प्यारे आका अलैहिस्सलाम से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जलवागर थे। सही। जब पहली बार वही मुबारक नाजिल हुई तो उस वक्त प्यारे आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 42 साल थी। गलत। मस्जिद खैफ में 70 अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की कब्रें हैं। सही। रुकने यमानी और रुकने अस्वद के दरमियानी दीवार को मुस्तजाब कहते हैं। सही। जोहर की नमाज में तहवील किबला के लिए वही उतरी थी। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। कम बैक किया है इस्लामाबाद वालों ने। अब बारी है मजहर हुसैन, समुंदरी की टीम से ताल्लुक। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त अबू लहब ने सुवैबा को आजाद किया था। सही। सलातुत तस्बीह में पढ़ी जाने वाली तस्बीह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर है। सही। असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में बलअम बिन बाऊरा की शक्ल में जाएगा। सही। करोड़ों मालिकियों के पेशवा इमाम मालिक का मजार शरीफ जन्नतुल माला में है। गलत। गोश्त के 22 अज्जा हैं जो नहीं खाने चाहिए। सही। अरे वाह भाई वाह, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। छोटा सा बच्चा है मगर जनाब जवाब सारे सही हैं। अब 2 टीमें हैं, 2 इस्लामी भाई बाकी हैं और नंबर का फर्क 3 नंबर का है। समुद्री वाले आगे हैं, इस्लामाबाद वालों को आगे बढ़ने के लिए बड़ी कोशिश करनी होगी। इस्लामाबाद के इस्लामी भाई यहाँ मौजूद हैं, आप तैयार हैं? इमाम आजम अबू हनीफा के वालिद माजिद का नाम नोमान है। गलत। तवाफ़ुज़ ज़ियारा का दूसरा नाम तवाफ़े इफादा है। सही। जबले नूर पहाड़ का दूसरा नाम जबले हिरा है। जल्दी कर। इमाम आजम अबू हनीफा का मजार मुबारक मिस्र में वाक़े है। सही। कूंडों की नियाज शाबान के महीने में की जाती है। गलत। 2 गलतियां गालिबन कर गए हैं जी, 2 गलतियां की हैं। अब आखिरी समुंदरी के इस्लामी भाई हैं, हाफिज साहब हैं, इंशाल्लाह जल्द बन जाएंगे। अमीर अहले सुन्नत के पीर और मुर्शिद का मजार मुबारक जन्नतुल माला में है। गलत। अगर एक दिन का भी बच्चा हो वली की इजाजत से बेअत हो सकता है। सही। सूरह तौबा के दरमियान भी बिस्मिल्लाह शरीफ है। गलत। जन्नत के तमाम दरख्तों के तने सोने के हैं।
غلط. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تھی. غلط. ایک غلطی کر گئے ہیں، لیکن اسلام آباد والے نہیں، سمندری والے مقابلہ جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. بڑا اچھا مقابلہ ہوا، مگر 4 نمبر کے فرق سے سمندری والے آگے بڑھ گئے. دونوں ٹیمیں آپس میں ملاقات کریں اور منچ پہ تشریف لے آئیں. اللہ کریم آپ سب بچوں کو اور علم دین عطا فرمائے، آگے بڑھیں، اور جو پیچھے رہ گئے وہ ہمت میں رہیں. انشاءاللہ جلد اللہ نے چاہا تو دوبارہ آپ کو موقع ملے گا. ایک مقابلہ ہوتا ہے جس میں پیچھے رہ جانے والی ٹیموں کے درمیان ہم مقابلہ کرتے ہیں. ناظرین کی رائے دیکھتے ہیں، کوئز اپلیکیشن پر ہم رائے بھی لیتے ہیں کہ آپ کے مطابق کون سی ٹیم آگے بڑھے گی. آج ناظرین کی کیا رائے تھی، اسلام آباد یا سمندری؟ اسلام آباد کو 66% ووٹ ملے تھے، لیکن سمندری والے آگے چلے گئے. ناظرین کی رائے جو تھی وہ چینج ہو گئی. جناب آج کے اس پورے سلسلے میں سبھی نے بڑا کمال کیا، مگر ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب 26 پاروں کے تو حافظ ہو گئے. بیٹا نام کیا آپ کا؟ مزمل بھائی کو ہم یہ تحفہ دے رہے ہیں، اللہ ان کو اور برکت دے، ان کی ٹیم میں انہیں اور ترقی دے. ماشاءاللہ آئیے جہاں کہیں بھی ہیں ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام میں شامل ہو جائیں. ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہہ دے، یاد کرتے تم کو شام سحر دل ہمارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے تم کو شام سحر دل ہمارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا نور کی باتیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا نور کی باتیں. چاند جل پر نثار ہوتا ہے، چاند جل پر نثار ہوتا ہے، اور تارے سلام کہتے ہیں. سبا مصطفیٰ سے کہنا کہ مارے سلام کہتے ہیں. اور جب مصطفیٰ سے کہے
ہمارے سلام کہتے ہیں. ماشاءاللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے.